السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال کیا گیا ہے کہ نیند کے غلبے کی وجہ سے فجر کی نماز روٹین ہی بن چکی ہے کہ وہ سویا رہتا ہے بندہ اور لیٹ اٹھ کے پڑھتا ہے نماز۔ جواب اس کا یہ ہے کہ نماز جان بوجھ کے چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اور فجر کی نماز کے بارے میں آتا ہے کہ صحابہ کہتے ہیں ما یتخلف عنہا الا معلوم النفاق، کہ فجر کی نماز سے پیچھے رہنے والا ہمارے ہاں وہ بندہ ہوتا تھا جس کا پتہ ہوتا کہ بندہ منافق ہے۔ تو جان بوجھ کے چھوڑنا تو بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر بیماری کی وجہ سے ہو، رات کو نیند نہیں آتی، فجر سے پہلے سویا بندہ اور بیمار ہے اور رات جاگا بھی نہیں، لیٹا رہا، کروٹیں لیتا رہا، اللہ کا ذکر کرتا رہا لیکن نیند نہیں آئی، اور اسے بیماری کوئی ہے تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، جب اسے جو ہے جاگ آئے وہ نماز پڑھے۔ لیکن اگر بیماری نہیں، رات کو وہ فیس بک، ٹویٹر اور یوٹیوب دیکھتا رہا اور 2-3 بجے 4 بجے یا فجر سے تھوڑی دیر پہلے سو گیا، اور روز یہ روٹین ہے اس کی کہ وہ اہتمام نہیں کرتا عشاء کے بعد جلدی سونے کا، تو پھر یہ تو بہت بڑا گناہ ہے کہ جان بوجھ کے جو ہے تعمد کرنا جو ہے اور نماز نہ پڑھنا۔ جو مجبوری کی وجہ سے ہو تو رفع القلم عن ثلاث، 3 بندوں سے قلم اٹھا لیا گیا ہے، جن میں نائم حتی یستیقظ، کہ سویا ہوا بندہ حتیٰ کہ بیدار ہو جائے۔ تو یہ ہے طبی نوم، نیند جس کی کبھی کبھار ایسا ہو، لیکن جو روٹین یہ بنا لے اور وہ صحت کے ساتھ ہے، عافیت کے ساتھ ہے اسے، اور روز ہی وہ لیٹ سوتا ہے اور فجر مس کرتا ہے، تو یہ بہت بڑی محرومی ہے۔ کیونکہ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کے وقت جو ہے برکت ہوتی ہے رزق کے اندر، اور آپ نے دعا کی اللہم بارک فی بکور امتی، اے اللہ میری امت کی صبحوں میں برکت ڈال۔ آپ غزوے کے لیے نکلتے تو صبح کے وقت نکلتے۔ ایک تاجر تھے سخر، وہ کہتے ہیں کہ صبح صبح اپنی تجارت کے لیے نکلتے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے مال میں برکت ڈال دی۔ تو صبح کا وقت جو ہے، ایک حدیث میں آتا ہے جس نے جماعت کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی فی ذمۃ اللہ، وہ اللہ کے ذمے ہے اور اللہ کے عہد میں ہے اور جنت میں جانے کا ذریعہ ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے من صلی البردین دخل الجنہ، جس نے 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھی فجر اور عصر کی، وہ جنت میں جائے گا۔ اور آدھی رات کے قیام کا ثواب ملتا ہے، جس نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی اور پھر فجر بھی پڑھی تو پوری رات گویا اس نے تہجد کی نماز پڑھی، یہ اسے ثواب ملتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہوتا ہے بندہ۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ بشر المشائین فی الظلم بنور التام یوم القیامہ، جو اندھیرے میں جا کے مسجدوں کی طرف جاتے ہیں نماز کے لیے، انہیں مکمل نور کی بشارت دے دیں قیامت کے روز انہیں مکمل نور دیا جائے گا۔ تو یہ ساری بشارتیں فجر کی نماز کے لیے ہیں، اور آپ نے برکت کی دعا کی ہے، اور فجر کی نماز جو ہے یہ مشہود ہے، فرشتے حاضر ہوتے ہیں، ڈیوٹیاں بدلتی ہیں، اللہ کے ہاں نام پہنچایا جاتا ہے کہ فلاں بندہ نماز پڑھ رہا تھا۔ اس کے علاوہ ایک آدمی کے بارے میں آپ کو بتایا گیا کہ فلاں بندہ جو ہے فجر میں سویا رہا گا، تو آپ نے فرمایا ذاک الشیطان بال فی اذنیہ، وہ بندہ ہے جس کے کانوں میں شیطان نے پیشاب کر دیا ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ سویا رہا تو وہ بندہ جب اٹھتا ہے صبح حتیٰ کہ سورج طلوع ہو جاتا ہے، شیطان اس کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے، فاصبح خبیث النفس، وہ خبیث النفس ہوتا ہے، چاہے وہ جتنے مرضی شیمپو لگا لے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے اسے خبیث النفس کہا گیا ہے، اس کا نفس خبیث ہے۔ اور جو مسلمان اٹھ جاتا ہے اور نماز پڑھتا ہے اس کے لیے کہا گیا طیب النفس، وہ پاکیزہ نفس والا ہے۔ تو یہ اب بندہ جو ہے لیٹ اٹھا ہے اسے خبیث النفس بھی کہا گیا، شیطان نے اس کے کانوں میں جو ہے پیشاب بھی کر دیا، اور حدیث میں لفظ ہے کہ وہ اس کے اوپر جو ہے غفلت اور سستی چھائی رہتی ہے، فاصبح کسولا، کسل اور سستی جو ہے اس کے اوپر چھائی رہتی ہے۔ اور دوسرا مومن جو اٹھ جاتا ہے اور نماز پڑھتا ہے جماعت سے، فاصبح نشیطا، تو وہ اسے نشیط کہا گیا کہ چوکس اور چوکنا وہ آدمی ہوتا ہے، اور اللہ کی حفاظت میں بھی ہوتا ہے، فی ذمۃ اللہ بھی ہوتا ہے، جو فجر کی نماز پڑھتا ہے، اللہ کے عہد میں اور اس کی امان میں ہوتا ہے کہ جو بندہ فجر جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے۔ تو بہت سی محرومی ہیں فجر کی نماز میں پیچھے رہنے سے، کہ دن کا آغاز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرنے سے اور اس کا ذکر کرنے سے کیا جائے۔ زندگی کا کوئی پتہ نہیں کہ کب موت آ جائے، تو نماز ہی سب سے بڑی اہم چیز ہے، اور اسی سے بندے کو پتہ چلتا ہے کہ وہ رب کے کتنے قریب ہے، کہ فجر کی نماز وہ کتنی پابندی سے ادا کرتا ہے۔
واللہ تعالی عالم۔